ہم آپ کے سامنے قرآنی وظائف رکھ رہے ہیں شفا کے لیے۔ تو یہاں پہ بہت سے ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ کیا قرآن پاک میں شفا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس بات کا خود قرآن پاک میں ہی جواب دے دیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشفا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب شفا نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ بے شک قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کا انکار کرنا کہ اس میں شفا نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی آیت کو جھٹلانا، اور اس کا انکار کرنا کہ اس میں ثواب نہیں ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلانا ہے۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، پڑھنے کے اوپر 30 نیکیاں، ان کا ترجمہ نہیں آتا تو بغیر ترجمہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن پاک کو شفا کے لیے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا، اور ان صورتوں کا نام سورت رقیہ، شفا والی، دم کرنے والی صورت رکھا، جو سورت فاتحہ انشاءاللہ آئندہ اس والے سے بھی گفتگو ہوگی۔ آج گفتگو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ آپ کے سامنے رکھا تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں شفا نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کے اندر سے بھی شفا اس شخص کو ملے گی جو پڑھے گا، یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، کلبنجی میں شفا ہے، انجیر، زیتون، ہر ایک میں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا شفا ہے، لیکن زمزم کو لٹکانے سے شفا نہیں ملنی، شہد کو لٹکانے سے شفا نہیں ملنی، پینے سے ملنی ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شفا ملے گی، اور آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس سے پہلے ضرور پڑھا کیجئے اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا نہیں، اور آپ کو کہا تھا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی ہر چیز ہے اور اللہ کے نام سے ہی ہر چیز کی ابتدا ہے۔ تو آپ بھی قرآن پاک کی کوئی بھی آیت شفا کے لیے استعمال کر